میرا مسلک، میرا عقیدہ اور میری معرفت کیا ہے؟ میں اہل سنت ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن میں اہل سنت ہوں، لیکن ماں کے قاتل کو رضی اللہ کہنے والا اہل سنت نہیں، بس ماں کے قاتل کو اس لیے کہ میں ماں کے قاتل کو رضی اللہ کہنے والا سنی نہیں ہوں، میں بدھ کو جمعہ کرانے والا سنی نہیں ہوں، نبی کا نام لے کے مدینے میں پیاز بکوانے والا جھوٹے راوی کو ماننے والا سنی نہیں ہوں، میں احد میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنے والوں کا پیروکار نہیں ہوں، میں رب اکبر کی قسم رو رو کے غار میں دشمن کو بلانے والے کا سنی نہیں ہوں، اور سنو کہ رب اکبر کی قسم مجھے کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں برسرعام آج اس منبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں بخن کہہ کے میدان غدیر میں مکر جانے والوں کا سنی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، لیکن میں مخدوم درگاہ عباس بخاری صاحب بیٹھے ہیں، سیدزادے ہیں، میرے والد محترم کے بھائی ہیں، پہلی دفعہ جب جنگ میں میرے والد نے کسی شیعہ سٹیج پر خطاب کیا، مجھے آج بھی یاد ہے مخدوم صاحب کی 1 دسمبر کو جو مجلس ادا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد کا اعلان آغا سید نسیم عباس رضوی نے کیا، اور وہ اسی مقام پہ ایک بات جنگ کی سرزمین پہ کہہ کے گئے تھے کہ میں ایٹم بم سے چوہے مارنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں آج ان اہل سنت والے جماعت والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت کرنے والوں، صحابہ سے وفاداری کا دم بھرنے والوں، صحابہ سے پیار کا راہ پلاگنے والوں، حالانکہ مجھے پتا ہے مخدوم صاحب خدا کی قسم رب اکبر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انہیں صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، یہ صحابہ سے پیار نہیں کرتے، یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، یہ اولاد ابو طالب کے بغض میں محبت کا ڈرامہ رچاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا صحابہ سے کوئی پیار نہیں ہے، یہ صحابہ سے جھوٹا محبت کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ بھائی صحابہ، کیونکہ وقت نہیں ہے مخدوم صاحب، جو میں نے وعدہ کیا کہ مختصر سے وقت میں ممبر ان کے حوالے کروں گا کہ آج صحابہ سے ڈرامہ رچانے والے میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، بھائی نبی کے صحابہ صرف 3 صحابہ ہیں، نبی کے 3 صحابہ ہیں، بھائی تمہیں چوتھے صحابی کا نام لیتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا نبی کے 3 صحابہ نہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہے، میں نے کہا جا 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں مجھے ایک صحابی بلال حبشی کے برابر دکھا دے، میں اپنا نام بدل لوں گا، خدا کی قسم، تو کس کی بات کرتا ہے؟ مجھے آج بتا کہ تو صحابہ کے نام کا ورد کرتا ہے، صحابہ کے نام پہ پورے ملک کو تو نے خون میں قتل و غارت میں نہلا کر رکھ دیا، تو نے سنی اور شیعہ کی نام پہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، جنگ کے چنیوٹ کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں، میں آج ایک ذمہ دار سنی ہونے کی حیثیت سے میں رب اکبر کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی سنی کی اپنے شیعہ بھائی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی سنی عزاداری سید الشہداء کا دشمن نہیں ہے، کوئی سنی امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوسوں کا مخالف نہیں ہے، میں حکومتوں سے اور میڈیا سے کہتا ہوں کہ کبھی شیعہ سنی کی جنگ نہ لکھنا، اس لیے کہ پاکستان میں یہ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے، اس لیے کہ کبھی نہ لکھنا کہ پاکستان کے اندر، میں نے کہا کبھی نہ لکھنا کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، میں نے کہا تمہیں کبھی بلال حبشی جیسا کوئی ایک صحابی تو دکھا دو، آج میں نے کہا آؤ، کیونکہ وقت کم میں تفصیل سے پڑھ نہیں سکتا، میں اہل سنت کی 1 نہیں درجن کتابوں کے حوالے دے کے خدا کی قسم اپنی کتابوں سے ہٹ کے کبھی نہیں پڑھتا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی شیعہ کتاب سے روایت لے کر میں کہوں کہ یہ میرے اہل سنت میں لکھی، نہیں، میں نے کہا اٹھاؤ امام نسائی کی نسائی سے، میں نے کہا اٹھاؤ ترمذی کو،
میں نے کہا اٹھاؤ، سوائے کے مور کا نہیں، امام حاکم کی حق میں مسلک سے، میں نے کہا ایک نہیں درجن کتابوں میں بخاری تک چلے جاؤ، میں نے کہا اٹھا کر دیکھو میرے نبی نے کیا مکے میں سارے کو اکٹھا نہیں کیا؟ کس کس کو گھر سے نہیں بلایا؟ کس کس کو گھر سے بلا کر مکے کی سرزمین پہ کعبے کے حرم میں جمع نہیں کیا؟ کیا میرے نبی نے کہا کہ سب کو بلا کے لاؤ؟ گھروں میں بیٹھے ہوں کو بلایا گیا، گلیوں میں کھڑے ہوں کو کعبے کی سرزمین پہ بلایا گیا، حرم میں جمع کیا گیا۔ میرا نبی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کیا خطبہ دیا کائنات والو؟ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، کعبے کی سرزمین پہ کعبہ کے سائے میں میرا نبی اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میرے صحابہ مجھ محمد کی اس بات کو کبھی نہ بھولانا کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور اکیلا میرا بھائی علی ایک طرف ہو جائے، تم کائنات کو چھوڑ دینا، علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ میں نے کہا جاؤ، میرے علی کا راستہ، میرا نبی کہتا ہے میرے علی کا راستہ کبھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ علی کا راستہ خدا کا راستہ ہے، علی کا راستہ مجھ مصطفیٰ کا راستہ ہے، اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علی کا راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، میرے صحابہ کبھی اس کو ترک نہ کرنا، علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔